جی السلام علیکم, میرا نام سید تیمور بخاری ہے, میں ریڈر صاحب کو خوش آمدید کہتا ہوں. جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ CSS 2025 کا رزلٹ آیا, اینڈ ٹوڈے آئی ہیو ود می امت الفاطمہ. And Amatul is a graduate, a medicine graduate from King Edward Medical College. She's a doctor by profession, and this time she secured a position in CSS 2025 and she has been allocated Foreign Service of Pakistan. ابھی امتل کے پاس چلتے ہیں اور ان کے پاس جا کر پوچھتے ہیں کہ وائی آفٹر بیکمنگ اے میڈیسن گریجویٹ ڈاکٹر, اور وہ بھی کنگ ایڈورڈ سے بننے کے بعد, آپ نے سول سروس جوائن کرنے کا ارادہ کیوں کیا؟ یو ہیڈ ملٹیپل آپشنز, وہ کیا کر رہی تھیں, اور MBBS کے کرنے کے بعد یا کہ میڈیسن کی اسٹڈیز کی کس اسٹیج کے اوپر شی ڈیسائیڈیڈ ٹو گو فار سول سروس. پہلے تو آپ کو بہت بہت مبارک ہو مطلب یو نو کہ یو ہیو سکورڈ اے ویری گڈ ایلوکیشن دیٹ ان فارن سروس, یور فرسٹ کہ جو آپ کی پہلی چوائس تھی دل سے, اس کے بعد. اچھا, اب مجھے یہ بتائیے گا کہ آپ کا میڈیسن کی جرنی کب اسٹارٹ ہوا؟ وین ڈیڈ یو اسٹارٹ یور MBBS؟ سر میڈیسن کا جرنی 2017 کے اینڈ پہ اسٹارٹ ہوا. آئی ریمبر 6 دسمبر واز دا فرسٹ ڈے آف MBBS when we stepped into KE. اور یہ بھی ایک ڈریم تھا اور CSS بھی ایک ڈریم تھا, اور دونوں ڈریمز آ رہے تھے ماما کی طرف سے. اچھا, اور ماما کو اپنے ڈریمز دینے کے لیے صرف اللہ تعالیٰ نے ایک بچہ دیا تھا. اچھا, اوکے. سو بوتھ ڈریمز آئی ہیڈ ٹو کیری ود مائی سیلف. اور مجھے پتا تھا کہ گریجویشن کے بعد ہی CSS ہونا ہے, دین وائی ناٹ گریجویشن ان میڈیسن. تو شروع سے ایک انکلائنیشن جو تھی وہ بایولوجی اور بایولوجیکل سائنسز کی طرف زیادہ تھی. تو میں نے سوچا کہ ٹھیک ہے, ماما کا فرسٹ ڈریم پہلے پورا کر دیتے ہیں, پہلے KE میں ایڈمیشن لے لیتے ہیں, گریجویشن کر لیتے ہیں. اینڈ دین سر کوریڈورز ہوتے تھے کنگ ایڈورڈ کے, اور وہاں پہ انیٹمی لوگ پڑھ رہے ہیں, فزیولوجی پڑھ رہے ہیں, میڈیسن پڑھ رہے ہیں, اور میں کہیں کونے میں ملیحہ لودھی صاحبہ کے آرٹیکلس دے کے بیٹھی ہوئی. سو دیٹ واز دا ٹائم کہ جب مجھے ایک چیز فیل ہوئی, حالانکہ وہ مجھے چیزیں سمجھ نہیں آ رہی ہوتی تھی, میں اتنی پرائمڈ نہیں تھی اس وقت ان چیزوں کو سمجھنے کے لیے, انٹرنیشنل ڈیولپمنٹس کو, بٹ آئی واز لائک کیا کمال لکھتی ہیں. سو دیٹ واز دا ٹائم کہ نہ صرف CSS کی طرف ایک مائنڈ بنا بلکہ فارن سروس کی طرف بھی بنا. اینڈ آئی وڈ یس شی ہیز بین این انسپریشن تھرو آؤٹ. تو وہاں سے سر یہ پھر ایفرٹ اسٹارٹ ہوئی, اور میرا زیادہ تر ٹائم پھر جو فری ہوتا تھا وہ اسی میں گزرتا تھا کہ آئی وڈ ریڈ بکس پاکستان ایٹ دا کراس روڈز اینڈ سچ ٹائپ. تو اس طرح سے بس یعنی آپ کا جرنی ہے CSS کا وہ اسٹارٹ ہو گیا تھا دیٹ یو نو کہ یو آفٹر فلفلنگ یور مدرز ڈریم آفٹر بیکمنگ اے ڈاکٹر اسٹیپنگ انٹو کنگ ایڈورڈ میڈیکل کالج, آپ نے اپنا ڈریم فلفل کرنے کے لیے یو نو کہ یو اسٹارٹ ریڈنگ دوز بکس, اور ان بکس کے اندر آپ کو اپنے اندر ڈپلومیٹ نظر آیا جو ملیحہ لودھی آپ کے انسپریشن بن گئے وہاں سے. اچھا, پھر جب آپ نے گریجویشن کی تو گریجویشن کے فوراً بعد عمومی طور پر میرے پاس جو کینڈیڈیٹس آتے ہیں, آپ کی یہی کہ آپ کو پتا ہے وہ یو نو اٹس لائک اے ہوم ٹو می, تو وہ اسٹوڈنٹس میرے پاس آتے ہیں تو ان کو میں کہتا ہوں کہ گریجویشن کے بعد ہاؤس جاب مت کیجیے اور ڈائریکٹلی آ جائیے. تو آپ نے کیا کیا, آپ نے ہاؤس جاب کی یا نہیں کی؟ سر میں نے ہاؤس جاب اپنے بیچ کے ساتھ کی. اس کی سر ایک ریزن یہ تھی کہ مجھے لگتا تھا کہ اٹس ناٹ اباؤٹ ٹائم. میں ینگسٹ CSS آفیسر بننے کے چکر میں نہیں تھی. میں ایک میچور اور ویل ڈیزرونگ CSS آفیسر بننے کے چکر میں تھی. اور بینگ اے لون چائلڈ یو نو, کچھ ہمارے اپنی پرسنالٹی ایشوز ہوتے ہیں جن کے اوپر ہمیں کام کرنا بہت ضروری ہوتا ہے. اینڈ آئی تھنک میرا جو سوشل انٹریکشن تھا وہ اس وقت تک لمیٹڈ تھا. سو مجھے یہ لگا کہ مجھے ہاؤس جاب کے دوران بہت سارے ایسے سوشولوجیکل پرسپیکٹیوز کے اوپر کام کرنے کا موقع ملے گا جن سے مجھے ایک بہتر CSS آفیسر بننے میں ہیلپ ملے گی. یعنی کہ آپ کا IQ تو تھا, آپ نے EQ پہ کام کیا, آپ نے سوشل انٹیلیجنس پہ کام کیا, آپ نے جو ہے نا. ٹھیک ہے, ایگزیکٹلی. اینڈ دیٹ واز دا ٹائم جب میں نے اپنے آپ کے اندر ایک اپنا ٹالرنس لیول لائک اس کو یہاں تک بلڈ کیا, وہ بہت پیچھے تھا. آئی واز دا کائنڈ آف پرسن کہ جس کو گھر میں جس کی پسند ناپسند کو کبھی کسی نے چیلنج نہیں کیا تھا, کبھی کسی نے کمپیٹ نہیں کیا تھا اس کے ساتھ. تو الٹیمیٹلی ایک ایگو کا ایلیمنٹ آپ کے اندر ڈیولپ ہو جاتا ہے. دین وین آئی اسٹیپڈ ان ٹو ہاؤس جاب تو دیٹ واز دا ٹائم کہ پیشنٹ کا کوئی اٹینڈنٹ آپ کے ساتھ بدتمیزی کر رہا ہے, بٹ ان سائڈ آپ یہ سوچ رہے ہو کہ یہ اس کی نیچر نہیں ہے, وہ اسٹریسڈ اتنا ہے کہ وہ ایسے بیہیو کر رہے ہیں. تو وہ ایک ٹائم ایسا تھا کہ جب مجھے لگا کہ اوکے اللہ تعالیٰ از پریپیئرنگ می فار سم تھنگ بگر. اور ڈپلومیسی کا یہ بیسک رول ہے دیٹ یو ہیو ٹو بی ویری کول. ایگزیکٹلی. سو میں نے اپنی نروس پہ بھی بہت کام کیا ہے, اور میں نے اپنے جو ہے وہ EQ پہ بھی بہت. اچھا ٹھیک ہے, یعنی کہ آپ کی پھر گریجویشن مکمل ہوئی ہوگی, ہاؤس جاب مکمل ہوئی ہوگی 2023 کے اندر.
ایسے ہی. اور آپ نے پہلی اٹیمپٹ پھر کب لی, کیسے جرنی سی ایس اسٹارٹ ہوا, کیا ہوا, کیسے ہوا؟ سر میری ہاؤس جاب 23 میں اسٹارٹ ہوئی تھی. ٹھیک ہے. اور جون 24 میں ختم ہوئی. 24 میں ختم ہوئی. اب کیا ہوا جون کے بعد؟ اس کے بعد سر آفیشیل فیز اسٹارٹ ہوتا ہے اور میں اسٹیپ ان کرتی ہوں ریڈ رائٹ میں. ٹھیک ہے. اور میں سر تیمور سے پوچھتی ہوں کہ سر میں بہت ہی جو ہے وہ اپنے ذہن میں ایک کنفیوژن سی لے کے آ رہی ہوں, تو آپ کی اکیڈمی مجھے صحیح بتائیں, میں اگر آؤں تو میرا CSS ہو جائے گا؟ تو سر کہتے ہیں ہم تو بے فکر ہو کے آ جاؤ. سو دیٹ واز دا ڈے اینڈ الحمد للہ اٹ پرووڈ کہ واقعی میں بے فکر ہو کے دین ایوری تھنگ وینٹ سو اسموتھ. بٹ وہ جو ہے آپ نے جو تیاری کی, اچھا مجھے یہ بتائیے, جب آپ تیاری کر رہی تھی کتنا ٹائم دیا, پڑھنے کو کتنا ٹائم دیا, لکھنے کو کتنا ٹائم دیا, اتنے کم ٹائم کے اندر کہ آپ نے تیاری کی, تو کیسا رہا آپ کا وہ جو ایکسپیرینس تھا؟ سر آئی بلیو کہ MBBS سے مجھے ایک بات سمجھ آ چکی تھی کہ پاسٹ پیپرز آپ کا بہت بڑا ہیلپنگ ہے. تو میں نے یہ فارمولا CSS کے ٹائم پہ بھی اپلائی کیا. آلدو کہ جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ وہ جو ان آفیشیل فیز تھا جس میں میں خود کو پرائم کر رہی تھی ہر طرح سے, وہ تو بہت لمبا ہے, جس میں میں کام کر رہی تھی کہ مجھے ورلڈ میپ کی سمجھ ہو, مجھے تھوڑی سی انٹرنیشنل ڈیولپمنٹس کی سمجھ ہو. جب ایک پرائمنگ ہو گئی, انگلش پرفیکٹ ہو گئی, ہر چیز ہو گئی, اس کے بعد وہ ایک شارٹ اور پریسائز سا ایک ٹارگیٹڈ فیز تھا جو کہ جولائی سے اسٹارٹ ہوا, جولائی ایوننگ بیچ. اینڈ اس کے بعد میں یہاں پہ 1 مہینہ آئی اینڈ دین آئی وینٹ آن لائن جسٹ ٹو سیو ٹائم. اچھا اس کے بعد یہ تھا سر کہ آئی وڈ ایٹ لیسٹ آئی وڈ سے کہ میں اسپیئر کرتی تھی 4 to 5 hours رائٹنگ پریکٹس کے لیے. اور اس میں ہوتا یہ تھا کہ جو بھی لیکچر ہمارا اس دن ہوا ہوتا تھا جس بھی سبجیکٹ کا, اس کے پاسٹ پیپرز میں سے وہ کوسچنس نکال کے جو 1 to 2 times ریپیٹ بھی ہو چکے ہیں, اس ٹاپک کو پڑھنے کے بعد اس کوسچن کے اوپر میں کام کرتی. اچھا میں آپ کو یہاں پہ روکوں گا. اب اسمارٹ اسٹریٹجی دیکھیے, آپ پرسن ہو از انٹیلیجنٹ تو وہ کوئی نہ کوئی اپنا کام ڈھونڈ لے گا, اپنی اسٹریٹجی خود بنائے گا, امپرووائز کر لے گا. آئی نیور ٹولڈ ہر, میں ایکسیپٹ کرتا ہوں, میں نے نہیں ان کو بتایا کہ یہ کریں, لیکن کیونکہ یہ انٹیلیجنٹ تھی, انہوں نے دیکھا کہ اسمارٹ اسٹڈیز کیسے کرنی ہے, تو ان کو لگا کہ جو میں ٹاپک پڑھ رہی ہوں اس کو میں ریڈ کروں, میمورائز کروں, اور پاسٹ پیپرز بھی دیکھوں, اور ٹارگیٹڈ تیاری کروں, اور اس کو لکھوں بھی صحیح. تو یہ اسپیئرڈ 3 to 4 hours رائٹنگ فار ڈیلی رائٹنگ. ویری گڈ اسٹریٹجی. پھر کیا گیا؟ سر نیکسٹ یہ تھا کہ وہ جو پیپرز تھے وہ میرے لیے گولڈ کوائنس ثابت ہوئے. میں نے ان سب کو اسٹیک کیا. جب میں نے اسٹیک کر رہی تھی ان 6-8 مہینوں میں, تو مجھے لگتا تھا کہ بس لکھ کے یہ میں پھینکتی جا رہی ہوں اور پتہ نہیں کچھ یاد رہے گا یا نہیں. ایٹ دا اینڈ یہ ہوا کہ جب میں نے انہی چیزوں کو اٹھا کے ریوائز کیا تو مجھے بکس کی طرف ایسا جانے کی ضرورت نہیں پڑی, بیکاز ان میں وہ چیزیں بھی تھیں جو میں نے بک سے دیکھی تھیں, اور ان میں وہ مٹیریل بھی تھا جو میں نے انٹرنیٹ سے لیا تھا, اور ان میں وہ مٹیریل بھی تھا جو ہمارے پروفیسرز نے, ٹیچرز نے ہمیں بتایا تھا, کوٹیشنز اینڈ آل دیٹ. تو ایک اتنا خوبصورت املگم اس میں بنا ہوا تھا کہ مجھے دوبارہ وہ سرچ یا وہ ہنٹ نہیں کرنی پڑی. تو جب ٹائم تھا ریویژن کا, دا لاسٹ 1 month, جس میں سے آپ کو یاد ہوگا آپ نے سیشن بھی کیا تھا کہ ڈیٹ شیٹ آ چکی ہوئی ہے اور آپ کا پینک لیول کہاں ہوگا, آئی نو دیٹ. تو وہ ٹائم وہ تھا کہ جس میں نے ان کو یوز کیا تھا. سو جتنے بھی ہمارے اسپائرنٹس ہیں, آئی تھنک میں ان کو یہی جو ہے وہ میسج ضرور دینا چاہوں گی کہ آپ پڑھتے رہتے ہیں بٹ آپ ٹارگیٹڈ نہیں پڑھتے. تو جتنا پریسائز اور ٹارگیٹڈ پڑھیں گے آئی تھنک اتنا وہ آپ کو ہیلپ آؤٹ کرے گا, ایٹ لیسٹ فار ریٹن. جب آپ کا ٹائم آنا ہے ہورائزن کو براڈ کرنے کا, تو دیٹ از وین یو آر گوئنگ ٹو اپیئر ان انٹرویو. تو اس وقت بے شک اللہ کے جہان کی جو انفارمیشن آپ کو چاہیے لے لیں, آپ نیوز پیپرز پہ چلے جائیں, سب کچھ کر لیں. اینڈ سر I would like to extend my appreciation to you for this fact کہ میں ریٹن کی تیاری کے دوران نیوز پیپر پڑھنے کے چکر میں تھی, بٹ یہ آپ نے کہا تھا کہ نیوز پیپر از ناٹ فار ریٹن. تو یہ چیز بھی میرے بہت کام آئی. اس پہ میرے اوپر بڑا کرٹیسائز کرتے ہیں کہ میں ایسے لوگوں کو کہتا ہوں کہ یار تم اخبار نہ پڑھو, یہ نہ کرو, وہ نہ کرو. بٹ اب کیا کرے, اگر ایک طریقہ کار بنا ہوا ہے سکسیس کا, CSS کا, اور اگر اس کے اندر وہ فٹ ان نہیں بیٹھا تو ہم اس کو یہ بتائیں گے نا. اور آپ نے نہیں پڑھا, اور آپ نے دیکھا کہ اگر جب وہ نہیں پڑھا, لیکن کیا کرنٹ افیئرز میں آپ کو کوئی دقت آئی؟ You did really well. تو آپ کو وہ ساری کی ساری چیزیں جب آپ کو مل رہی ہیں, آپ نے گوگل کیا, تو وہ جو ہے نا بالکل ٹھیک کہہ رہی ہیں آپ. آگے اچھا آگے بتائیے, اور اب جو ہے نا کیا پیغام دینا چاہیں گی برڈنگ اسپائرنٹس کو, ڈیٹیل میں بتا دیجیے کہ ساری کی ساری باتیں جو ہیں, یعنی کہ امت آ گئی ہیں اور جو ہے نا وہاں پر تیمور بخاری کے پاس, آج آپ تیمور بخاری ہیں, اور ان کو بتا رہی ہیں کہ ابھی مئی جون چلنے والا ہے اور فیبرری میں پیپر ہیں, تو کیا کریں, کیسے کریں, پلیز اوور ٹو یو. آلرائٹ سر, میں ٹرائی کروں گی کہ میں یہاں پہ سارا سم اپ کر دوں, بیکاز مجھ سے اگر کوئی پرسنل بھی وہ پوچھے گا تو آئی تھنک وہ یہی پوائنٹس ریپیٹ ہو رہے ہوں گے. سو فرسٹ آف آل ٹارگیٹڈ رہنا ہے, آپ نے ٹارگیٹڈ اسٹڈی کرنی ہے. بہت سارے لوگ آپ کو بتائیں گے وہ ایک فلاں بک ہے اس میں جنرل اسپیکٹس اینڈ آل دیٹ. نو,
آپ کی جتنی بھی بکس جو کہ جیسے میں نے ابھی نام لیا پاکستان ایٹ دا کراس روڈس، پاکستان ہارڈ کنٹری، وہ اس فیز کے لیے ہیں جو آپ کا ایک ان آفیشیل پرائمنگ فیز ہے، جب آپ اپنے انڈر گریڈ لیول کے اوپر ہیں، آپ کے پاس فری ٹائم ہے. میں اپنے فری ٹائم میں موویز بھی دیکھتی تھی، ڈراماز بھی دیکھتی تھی، ناولز بھی پڑھتی تھی، لیکن اس کے ساتھ ساتھ میں وہ کیب کی کوئز بھی کھیلتی تھی، جس سے میرا وہ کیب بینک اتنا الحمدللہ ایکسپینڈ ہو گیا کہ اس کے بعد مجھے کبھی انگلش پہ محنت کرنے کی ضرورت نہیں پڑی. انگلش میرے لیے ہمیشہ ایسے تھی کہ جیسے آپ کی ایک فیوریٹ چیز ہوتی ہے، آپ کبھی بھی کرنے کہیں پہ بھی بیٹھ جاتے ہو تو وہ آپ کو خوشی دیتی ہے. سو فرسٹ آف آل ایک یہ کہ آپ اپنی جب پرائمنگ کر رہے ہیں تو اس میں آپ جو مرضی آئے کریں، بٹ وہ انٹینسو فیز پریپریشن کا جو کہ 6 to 8 months پہ ایکسٹینڈ کرے گا، جب آپ نے اپیئر ہونا ہے، اس میں آپ نے ایگزیکٹلی ایک بلو پرنٹ فالو کرنا ہے اپنے سلیبس کے اکارڈنگ، اور اس کے اکارڈنگ جب آپ نے چیزیں کرنی ہیں تو آپ نے کوشش کرنی ہے کہ آپ پاسٹ پیپرس کو اپنا جو ہے وہ ایک سینٹرل پوائنٹ، ایک فوکس پوائنٹ رکھیں، بیکاز آپ کے پاسٹ پیپرس ہی آپ کو بتا رہے ہوں گے کہ اگر ایک چیپٹر جو کہ ایکسٹینڈ کر رہا ہے اباؤٹ 100 pages پہ، ان میں سے وہ کون سا فوکل پوائنٹ ہے جو کہ آپ کو پیپر میں کام آنے والا ہے. سو پاسٹ پیپرز، ٹارگیٹڈ اسٹڈی، نو نیوز پیپر ڈیورنگ ریٹن، ہاں یہ ساری چیزیں آپ کر سکتے ہیں ڈیورنگ یور انٹرویو پریپریشن. جو بکس پڑھنی ہیں، جو بکس اپنی پڑھی ہوئی ہیں اور ان کے میسیجز ریوائز کرنے ہیں، جو بھی کرنا ہے انٹرویو کے دوران کریں، بٹ ریٹن کی جو اسٹریٹجی ہے دیٹ از ڈراسٹکلی ڈفرینٹ، اور وہ سر تیمور نے سمجھائی تھی اور وہ میں نے اس کو فالو کیا، اور الحمدللہ. یہ تھی ڈاکٹر امت الفاطمہ، وڈ بی ویری گڈ ڈپلومیٹ، اور شی از گوئنگ ٹو جوائن 55 کامن ٹریننگ پروگرام وتھ فارن سروس آف پاکستان ایلوکیشن. بنے رہیے ریڈ رائٹ کے ساتھ، اور ہم آئیں گے باقی سکسیس اسٹوری کے ساتھ. اللہ حافظ، السلام علیکم.